اس کے بعد نیت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اس وقت میں صرف 4 عنوانات پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا عنوان ہے نیت کا ڈیفینیشن، دوسرا ہے نیت کی امپورٹنس، تیسرا عنوان ہے نیت کا پرپس، چوتھا عنوان ہے نیت کو زبان سے پروناؤنس کرنے کا حکم کیا ہے۔ نیت، اس کو انگریزی زبان میں انٹینشن کہتے ہیں۔ لنگوسٹک میننگ ہے نیت کا کسی کام کے کرنے کا دل میں خیال پیدا ہو جانا، اور اسلامک ٹرمنالوجی میں نیت کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لینا۔ لنگوسٹک میننگ اور اسلامک ٹرمنالوجی میں صرف پختہ ارادہ کرنے ہی کا فرق ہے۔ اس ڈیفینیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت ایکچول میں دل کا کام ہے۔ شریعت میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال یعنی ڈیڈز انٹینشنز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی جس کی نیت جیسی ہوگی اسی طرح کا اجر، اسی طرح کی قبولیت اس عمل کو ملے گی۔ شریعت میں نیت کے 2 پرپس بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا پرپس یہ ہے کہ انسان نیت کے ذریعے سے اپنی عادات کو، اپنی عبادات کو اپنی عادات سے الگ کر سکتا ہے، الگ کر پاتا ہے۔ یعنی انسان بعض کام عبادت کے طور پر بھی کرتا ہے، وہی کام اپنے ہیبٹس کے طور پر بھی، اپنی عادت کے طور پر بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان رکوع میں بھی جھکتا ہے، اور انسان کسی زمین پر گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے بھی تقریباً اسی انداز سے جھکتا ہے۔ اب اس کا جھکنا یہ عبادت کے لیے ہے یا گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے ہے، اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا پرپس ہے نیت کے ضروری ہونے کا، انسان ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کر سکے۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہے، اب آدمی جو نماز پڑھتا ہے یہ ظہر کی پڑھ رہا ہے یا عصر کی پڑھ رہا ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا گیا۔ تو یہ 2 پرپس ہیں نیت کے ضروری ہونے کی۔ تیسرا ٹاپک ہے، لاسٹ ٹاپک ہے، زبان سے نیت کو پروناؤنس کرنے کا کیا حکم ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نیت ایکچول میں دل کے ارادے کا، دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے نیت کرے تو اس کی نیت معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو سمجھ لیں۔ زبان اور قلب یعنی دل، ان 2 اعضاء کے حساب سے 4 صورتیں پاسبل بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف دل سے نیت کرتا ہے، زبان سے بالکل نیت نہیں کرتا، تو اس کا یہ عمل بالکل صحیح ہے اور یہ ایکچول اور مسنون طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف زبان سے نیت کرتا ہے، دل سے نیت نہیں کرتا، تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دل کا ایکچول محل، ایکچول جگہ وہ دل، نیت کا ایکچول جگہ وہ دل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نہ دل سے نیت کرتا ہے نہ زبان سے نیت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی صرف زبان سے نیت کرتا ہے اس کی نیت کا ہی اعتبار نہیں ہے، تو جو دل سے بھی نہ کرے، زبان سے بھی نہ کرے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی دل کے ساتھ زبان سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں امت کے علماء کے 2 تھاٹس ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نیت زبان سے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نیت زبان سے کرنا اچھی چیز ہے، ریکمینڈڈ ہے، افضل طریقہ ہے۔ صحیح اسٹینڈ اس سلسلے میں کیا ہے، اس کو سن لیں۔ کوئی آدمی دل سے نیت کرتا ہے، زبان سے نیت نہیں کرتا، تو جیسا کہ ہم نے کہا وہ بالکل اچھا عمل ہے، مسنون طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی غفلت میں مبتلا ہے یا اسے وہم کی بیماری ہے، اسے اپنے دل پر کنٹرول مکمل طور پر حاصل نہیں ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جو نیت کی ہے وہ صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کے قلب کے، اس کے دل کے اوپر دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں کی وجہ سے اس طرح ایک غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا فوری طور پر کہ وہ
زبان سے وہ دل سے جو نیت کر رہا ہے وہ ہوئی یا نہیں، تو ایسے آدمی کے لیے دل کے ساتھ ساتھ جتنا وہ دل سے کر سکتا ہے، سے کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لینا اچھا ہے، کیونکہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ایکچول میں اس کے دل کی نیت کو پختہ کرنے کا ایک ذریعہ ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرنے کو ضروری سمجھتا ہے اور جو زبان سے نیت نہ کرے اس کو رد کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، مکروہ ہے، اس کے لیے زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور اگر آدمی کوئی نیوٹرل ہے، یعنی اس کے اوپر اتنی زیادہ غفلت بھی نہیں ہے اور وہ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی اگر دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی نیت کر لیتا ہے تو چونکہ یہ دل کی نیت کو تقویت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے جائز ہے۔ اب آخری پوائنٹ یہ رک جاتا ہے کہ آدمی جو زبان سے نیت کرے گا اس کے الفاظ کیا ہوں گے۔ نیت کے کوئی الفاظ شریعت میں متعین نہیں ہیں، لہٰذا آدمی جس وقت جو عبادت ادا کر رہا ہے اس حساب سے جو الفاظ وہ کہنا چاہتا ہے کہہ کر اپنی نیت کو مکمل کر سکتا ہے۔ یوں کہنا، انہی الفاظ سے نیت کرنا، اس کی کوئی شریعت میں ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ذہن میں رہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی نیت کرنا، اللہ کے واسطے عبادت کرنے کی نیت کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آدمی جو نیت کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے کی ہوتی ہے اور وہ قبلے کی رخ ہی کی طرف رخ کر کے نیت کرتا ہے۔ ہاں البتہ جو عبادت ادا کر رہا ہے اس عبادت کی نیت کرنا، یعنی ظہر ادا کر رہا ہے تو ظہر کی نیت کرنا، عصر ادا کر رہا ہے تو عصر کی نیت کرنا، اسی طرح اگر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ نیت کے حوالے سے مختصر سے احکامات۔